تمہیں وہ سوداگری بتاتے ہیں، تمہیں وہ کاروبار بتاتے ہیں، وہ بزنس بتاتے ہیں، یہ تمہارے لیے بڑا بہتر ہے اگر تم حاصل، یا اللہ پھر یہ کاروبار کرنے سے ملے گا کیا؟ آپ یقین کریں لوگوں کو اچھے شعر پر بھی وجد ہوتا ہے، لوگوں کو خوشخبری پر بھی وجد ہوتا ہے۔ صوفیاء کہتے ہیں ان لفظوں پر، قرآن کی ان آیات پر ہمیں وجد ہوتا ہے، طبیعت، روح، مزاج، ذہن وہ جھومنے لگتا ہے۔ کریم فرمانے لگے اگر تم یہ کرو گے تو تمہیں ملے گا کیا؟ یغفر لکم ذنوبکم، اللہ تمہارے سارے گناہ معاف فرما دے گا۔ یغفر لکم ذنوبکم، اللہ تمہارے گناہوں کو، صرف معافی ملے گی؟ ایک ہوتا ہے معافی بھی ملنا اور پھر پیار بھی ملنا۔ یا اللہ صرف معافی ملے گی؟ فرمایا اللہ تمہارے گناہ بخش دے گا، وَيُدْخِلْكُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ، اور اللہ تمہیں اس جنت میں داخل کرے گا جس کے نیچے نہریں بہہ رہی ہیں۔ اس جنت میں مالک ایک تو یہ کہ معاف کر دے گا، اور دوسرا یہ کہ وہ جنت دے گا جس کے نیچے نہریں بہہ رہی ہیں۔ وَمَسَاكِنَ طَيِّبَةً فِي جَنَّاتِ عَدْنٍ، اور پاکیزہ محلوں میں تمہیں رکھے گا جو بسنے والے باغ ہیں، ایسی جنتیں جو آباد ہیں، ان جنتوں میں اللہ تمہیں داخل کرے گا۔ قربان جائے نتیجے کا بھی اعلان فرماتا ہے کریم رب، اس تجارت کے بارے میں اپنے بندوں کو یہ رہنمائی دیتا ہے، فرمایا ذالک الفوز العظیم، فرمایا یاد رکھنا یہ بہت بڑی کامیابی ہے۔ یعنی رب اگر تمہیں بخش دے، اگر اللہ تمہیں جنت عطا کرے، اللہ تمہیں بسنے کے مکانات اور محل عطا کرے، تو دینے والا دے کے کہتا ہے ذالک الفوز العظیم، یہ بڑی کامیابی ہے، یہ بہت بڑی۔ اگلی بات کروں آپ سے، آپ میرے اپنے ہیں نا، تو تھوڑی سی نفسیات میں جانتا ہوں لوگوں کی۔ بندے کا بڑا عجیب ذہن ہے کہ وہ کہتا ہے صرف جنت ہی ملے گی۔ یہ جو دنیا کے 60 سال ہیں، یہ بیماری ہے انسانی اور نفسیاتی، کہ تھوڑے بہت محل اسے دنیا میں بھی چاہیے، صرف جنت کے وعدے پر انسانی نفسیات مطمئن ہے۔ جنت فقط اصول جنت، میں ایسے روغن خیال لوگوں کی باتیں سنتا اور پڑھتا ہوں جو بیچارے بڑے ہی پریشان ہیں، کہتے ہیں مولوی صرف جنت کا وعدہ کرتا ہے۔ میں نے کہا نہیں، من عمل صالحا من ذکر او انثى وهو مؤمن فلنحيينه حیاتا طیبا، میرا رب کہتا ہے جو بھی اچھے عمل کرے، چاہے مرد ہو چاہے عورت ہو، شرط یہ ہے کہ مومن ہو، فلنحيينه حیاتا طیبا، ہم اسے پاکیزہ زندگی عطا فرمائیں گے، زندگی بھی سونی ملے گی، شاندار، وزادار، باوقار، شانوں والی، نعمتوں والی، سعادتوں والی، برکتوں والی۔ شرط یہ ہے کہ مومنوں والی گزارے زندگی، شرط یہ ہے کہ ہو مومن، چاہے مرد ہو چاہے کرے اچھے عمل، زندگی بھی حیات طیبہ، نیری حیات نہیں، حیات، میرا موضوع نہیں ورنہ حیات طیبہ کے کچھ اور معنی بھی بیان کرتا، لیکن بس اتنا سمجھ لو جسے رب کہتا ہے نا حیات طیبہ، اس سے زیادہ سونی زندگی ہو کوئی نہیں سکتی، اس سے پاکیزہ وقت گزر سکتا۔ اچھا، اس آیہ کریمہ میں جنت کا وعدہ کر کے فرمایا وَأُخْرَى تُحِبُّونَهَا، اور فرمایا ایک نعمت تمہیں اللہ اور دے گا جو تمہیں بڑی پیاری ہے، جس کو تم بڑا محبوب رکھتے ہو، ایک دوسری نعمت وہ بھی اللہ تمہیں دے گا۔ وہ کیا ہے؟ نصر من اللہ وفتح قریب، فرمایا اللہ کی مدد جلدی آئے گی اور فتح تمہیں قریب ہو کے نصیب ہو جائے گی۔ دنیا میں اللہ مدد کرے گا اور تمہیں فتح یاب کرے گا، کامیاب کرے گا۔ کیسے کامیاب ہو جاؤ گے؟ رزق حلال میں بھی کامیاب رہو گے، اپنی اولاد کی تربیت میں بھی کامیاب رہو گے، اپنا گھر بنانے میں بھی کامیاب رہو گے، حقوق ادا کرنے میں بھی یہ مفسرین نے لکھا ہے، وہ بیان کر رہا ہوں۔ تم اپنی جو تمہارے ذمے اللہ نے ذمہ داریاں لگائی ہوں گی ان میں بھی کامیاب رہو گے۔ یا اللہ کریں کیا؟ فرمایا وہ والی تجارت کرو جو میں نے بتائی ہے۔ ماشاءاللہ کے بیان جاری، ایک تو ایمان لاؤ، دوسرا اللہ اور اس کے رسول کے رستے میں مالوں جانوں سے نصر من اللہ وفتح قریب،
اللہ کی مدد اور جلدی آنے والی تمہیں فتح نصیب ہوگی. یا اللہ جنت بھی مل گئی, دنیا میں بھی کامیابی مل گئی, تو آگے بھی کچھ ملے گا. فرمایا وبشر المومنین, اے محبوب مسلمانوں کو خوشخبری سنا دے. باقی جو سب سے قیمتی چیز یہاں ملی ہے وہ یہ ملی ہے کہ رب کہتا ہے اپنے نبی کی زبان سے تمہیں خوشخبریاں سناؤں گا. محبوب کی زبان نور سے خوشخبریاں. دو ہی کام ہیں زیادہ ضروری کرنے والے, دو باتیں بیان کی. ایک تو یا ایھا الذین آمنوا کہہ کے نا, پھر فرمایا کہ تؤمنون باللہ ورسولہ, اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لاؤ. ایمان والوں سے کہہ دیا ایمان لاؤ. یا ایھا الذین آمنوا کہا شروع میں, اور دوسری آیت میں انہی ایمان والوں سے مطالبہ کر دیا کہ اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لاؤ. یہی نہیں ہوا, قرآن مجید نے دوسری جگہ پہ بھی ارشاد فرمایا یا ایھا الذین آمنوا, اے ایمان والو, آمنوا باللہ ورسولہ, اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لے آؤ. اے دعوی ایمان کرنے والو دل سے ایمان لاؤ. اے ایمان کے دعوے داروں, ایمانداروں جیسے کام کر کے دکھاؤ. اے ایمان کے نام لینے والوں, ایمان دار کہلانے والوں, اپنے عمل سے کردار سے ثابت کرو کہ تم صاحب ایمان ہو. ایک ہوتا ہے دعوی ایمان, ایک ہوتی ہے صورت مومن. قرآن مجید میں جہاں بھی کہا نا ایمان والے, اس کے متصل کہا ایمان بھی لاؤ, وعاملوا الصالحات, اور نیک اعمال بھی کرو. تاجر وہ ہوتا ہے جو تجارت کرے, استاد جو ہوتا ہے جو سبق پڑھائے, خطیب وہ ہوتا ہے جو خطابت کرے, قاری وہ ہوتا ہے جو تلاوت کرے, عابد وہ ہوتا ہے جو عبادت کرے, اور مومن وہ ہوتا ہے جو اچھے اعمال کرے. اس کے ایمان کا تقاضا ہے کہ مومنوں جیسے عمل کرے. ایک تو یاد رکھیں کہ اس کی کوئی مجسم صورت نہیں ہوتی ایمان کی. اپنے دل کے اندر ہر وقت ایمان کو تازہ کریں. میں بڑی معذرت کے ساتھ ایک بات عرض کروں گا, آپ نے توجہ کرنی ہے, جن لوگوں نے صورت مومن بنا لی ہے نا, وہ سیرت مومن بھی بنائے. اسلام کی کوئی مخصوص وردی نہیں کہ آپ نے وردی پہن لیا ہے تو آپ مسلمان ہو گئے. ایمان تو روح کا رشتہ ہے, وہ تو باطن کا تعلق ہے. نجاشی بادشاہ نے کلمہ پڑھ لیا تھا اپنے ملک میں, ایک دفعہ بھی حضور سے ملنے نہیں آیا, لیکن جب اس کا انتقال ہوا تو محبوب نے اس کے شہر کی طرف رخ کر کے فرمایا صفیں بناؤ, میں اس کا جنازہ پڑھوں گا. یہ جو تیرے باطن کا رشتہ ہے یہ مضبوط ہونا چاہیے. اگرچہ ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ حضور تو سامنے دیکھ رہے تھے نا اس کو. فرمایا محبوب نے جو میں دیکھتا ہوں وہ تم نہیں دیکھتے. دیکھ کر ہی پڑھایا ہے نبی پاک نے, لیکن حضور سید عالم نے گواہی دی کہ اگرچہ وہ آیا نہیں. سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتی ہیں نجاشی کا انتقال ہوا بادشاہ کا, اگرچہ اس نے اپنا ایمان بتایا نہیں, چھپایا ہوا تھا, لیکن جب اسے دفن کیا گیا تو اس کی قبر سے نور نکلنا شروع ہو گیا. یاد رکھیں میرے بھائیوں, اپنی ایمان پر توجہ کریں, اپنے اعمال کو ایمان کے مطابق مرتب کریں. نیک نظر نہ آئے, نیک بننے کی کوشش کریں. نیک مشہور ہونے کے چکر میں نہ پڑیں کہ لوگوں کو پتہ چل جائے میں بڑا نیک آدمی ہوں. نیک بننے کی کوشش کریں. مومن تو نیکیاں چھپاتا ہے, مومن تو اپنی نیکی کا اپنے اللہ کے ساتھ راز رکھتا ہے. مومن کی خواہش تو ہوتی ہے یہ میرے اور میرے رب کے درمیان رہے. ایمان والوں سے کہا ایمان لے آؤ, بڑی اہم بات ہے, اس پر غور کیجئے گا. اور پھر فرمایا وَتُجَاهِدُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ بِأَمْوَالِكُمْ وَأَنفُسِكُمْ, اللہ کے راستے میں جہاد کرو. پہلے مال کی بات کی, جان کی بات بعد میں کی ہے. مالوں سے, اور میں یہ نہیں کہتا کہ لوگوں کو مال جان سے زیادہ پیارا ہوتا ہے, میں کہتا نہیں, لیکن قرآن کہتا ہے بِأَمْوَالِكُمْ وَأَنفُسِكُمْ, اپنے مالوں سے بھی اور اپنی جانوں سے بھی. مال اور جان سے جہاد, یہاں قتال کے لفظ استعمال نہیں ہوئے. قتال بھی جہاد ہے اور بڑی فضیلت والا کام ہے,
لیکن جہاد کرو جہاد. تو مفسرین نے جہاد کا ایک معنی یہ بھی بیان کیا ہے کہ کسی مقصد کے لیے جان لڑا دینے کو جہاد کہتے ہیں. جہاد کی بڑی قسمیں، نفس کے خلاف بھی جہاد ہوتا ہے، قلم سے بھی جہاد ہوتا ہے، زبان سے بھی جہاد ہوتا ہے. انسان کسی بھی کام کے لیے جب پوری جان لڑا دے تو اسے مجاہد کہا جاتا ہے. اللہ کہتا ہے میرے دین کے لیے جان لڑا دو. کس طرح؟ اپنے مالوں سے بھی اور اپنی جانوں سے بھی. کسی دوست کے ساتھ آپ کا تعلق بن جائے نا، آپ اس کی دعوت کریں، وہ آپ کی دعوت کرے، آپ اس کو سیر پہ لے جائیں، وہ آپ کو لے جائے، اس کے ساتھ بیٹھیں، بات چیت کریں، سب ٹھیک ہے. کسی جگہ اگر آپ نے یہ کہہ دیا نا یار 50,000 کی ضرورت تھی، تو آپ کے تعلقات خراب ہو جائیں گے. وہ فوراً گھر جا کے کہے گا لالچی ہو گیا. مجھے بڑا تجربہ ہوا زندگی میں اس بات کا. ہم نے مرکز کی تعمیر سٹارٹ کی تو جو لسٹیں ہم نے اپنے ذہن میں بنائی ہوئی تھی وہ فیل ہو گئی ساری. تعلقات آپ کے اتنی دیر قائم رہتے ہیں جتنی دیر آپ کسی کو کوئی مالی جانی کام آپ بتا کے دیکھیں، الجھ جاتے ہیں لوگ، پریشان ہو جاتے ہیں. یہ جہاد مشکل ہے لیکن یہ آسان تھا، بڑا آسان تھا. کن کے لیے؟ ان کے ایمان مضبوط تھے. یعنی حضرت صدیق اکبر تن کے کپڑے بھی اتار کے لے آئے حضور کی بارگاہ میں، ہر چیز لا کے پیش کر دی. سر پہ ٹوپی کوئی نہیں، پیروں میں جوتا کوئی نہیں، ٹاٹ کا لباس، اور کانٹے لے کے ان کے ساتھ اس ٹاٹ کے لباس کو سیا ہوا ہے. لا کے حضور کی بارگاہ میں سارا کچھ جب رکھ دیا تو حضرت جبریل امین حاضر بارگاہ ہوئے، عرض کی یا رسول اللہ رب فرماتا ہے، رب فرماتا ہے، یعنی خدا بندے سے خود پوچھے. رب فرماتا ہے کہ ابو بکر سے پوچھ کے بتائیں اپنے رب سے راضی ہے کہ ناراض ہے. یہ اللہ تو جانتا ہے، لیکن یہ لوگوں کو بتانا ہے کہ بندہ مومن کی، اس امت کے پہلے درویش کی شان کس طرح کی ہے. حضرت صدیق اکبر رو کے عرض کرنے لگے یا رسول اللہ میں اپنے رب سے بڑا ہی راضی ہوں، سارا کچھ دے کے قربان کر کے لٹا کے بڑا ہی راضی ہوں. بیان ہو کس زبان سے مرتبہ صدیق اکبر کا کہ محبوب خدا محبوب ہے صدیق اکبر کا، اور لٹایا راہ حق میں گھر کئی بار اس محبت سے، کئی بار اس محبت سے لٹایا راہ حق میں گھر کئی بار اس محبت سے کہ لٹ لٹ کر حسن گھر بن گیا صدیق اکبر کا. اللہ کے نام پہ نا، اللہ کے نام. میں آپ کی خدمت میں عرض کروں، چھپی ہوئی نیکیاں بڑی قیمتی ہوتی ہیں. جن کا کسی کو پتہ نہ ہو، اصل میں وہ خزانہ ہوتا ہے. سچ بتانا، ہمارے پاس جو پیسہ سرمایہ ہوتا ہے اس کا کسی کو پتہ ہوتا ہے؟ بالا نے بھی پوری گل نہیں دسی دی، ان کا کسی کو پتہ نہیں ہوتا. اگر نیکی کو خزانہ سمجھتے ہو تو پھر کسی کو پتہ نہیں ہونا چاہیے. اور اگر آپ بتاتے کون سی چیز ہے جس کی کوئی اہمیت معاذ اللہ نہ ہو تو نیکیاں بتاتے ہو. کیا سمجھتے ہو نیکیوں کو؟ کر کے لوگوں کے سامنے اظہار کرتے ہو. کیا تم نے سمجھا ہے عبادت کو؟ دکھاتے پھرتے ہو، اظہار کرتے ہو، لوگوں کو بتا دیتے ہو میں نے یہ کام کیا ہے. اس کا مزہ لینا شروع کرو. نیکی کا سرور ہوتا ہے، کیف ہوتی ہے، لذت ہوتی ہے نیکی کی. ایک ایمان کا ایک ذائقہ ہوتا ہے، وہ ذائقہ انسان کو آنا چاہیے، اس کا مزہ انسان کو پوری طرح. یعنی حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نا کچھ ملازم تھے، خدام، غلام. اس زمانے بڑے مہنگے غلام خریدے جاتے تھے. تو وہ غلام کیا کرتے، وہ لمبی لمبی نمازیں شروع کر دیتے، نفل پڑھنے شروع کر دیتے. جو غلام زیادہ نفل پڑھتا حضرت عبداللہ ابن عمر آزاد کر دیتے. اب غلاموں کو کمزوری کا پتہ چل گیا، وہ لمبے نفل پڑھتے، آپ آزاد کر دیتے. ایک دن آپ کا بیٹا کہنے لگا ابا جی یہ نہ آپ کے سامنے بڑے عابد بنتے ہیں، زاہد بنتے ہیں، آپ مہربان لوگ ہیں، آپ آزاد کر دیتے ہیں، بعد میں پتہ نہیں پوری 5 بھی پڑھتے ہیں کہ نہیں، دھوکہ دیتے ہیں آپ کو. حضرت عبداللہ ابن عمر کھل کے روئے، فرمانے لگے مجھے میرے رب کے نام پہ دھوکہ دیتے ہیں نا.
میں تیار ہوں دھوکہ کھانے کو. انسوں کو روز دھوکے دیں, اس کے نام پہ دھوکہ دیتے ہیں نا, میں تیار ہوں. اللہ کے نام پہ دھوکہ دیتے ہیں, بسم اللہ میں حاضر ہوں, میں تیار ہوں. بہت پہلے میں نے بات سنائی تھی, آج میرا دل کرتا ہے پھر سناؤں. حکیم الامت مفتی احمد یار خان صاحب نعیمی رحمت اللہ علیہ نے تفسیر نعیمی میں لکھا ہے, جب اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو بہت سارے اونٹ دیے, بہت ساری بکریاں دی, بہت ساری گائیں دی, اور ساتھ کہا واتخذ اللہ ابراہیم خلیلا, ہم نے ابراہیم کو دوست بنایا ہے, تو فرشتے کہنے لگے یا اللہ جسے اتنا کچھ دے اس نے دوست تو بننا ہی ہوتا ہے. فرشتوں نے کہا نا, انہوں نے پہلے بھی کہا تھا نا کہ یا اللہ یہ خون ریزیاں کریں کہ زمین میں اگر تو بنائے گا. فرمایا جاؤ جا کے میرے ابراہیم کا امتحان کر لو. فرشتہ آ گیا اور آ کے اس نے کیا کیا, وہ بیٹھ گیا, بڑی بڑی فصل تھی اس کے بیچ, اور بیٹھ کے اس نے تسبیح پڑھنی شروع کر دی, سبحان اللہ والحمد للہ لا الہ الا اللہ واللہ اکبر. اللہ کا ذکر شروع کر دیا. نہ علماں وچ پھسا سانو, تو یار دی گل سنا سانو. وہ ذکر کر رہا ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے مچلتے دوڑ. ادھر دیکھو میری طرف. بندہ خود کتنا بھی ذاکر کیوں نہ ہو, کبھی کبھی کسی کے منہ سے یار کا ذکر بڑا ہی پیارا لگتا ہے. میں نے ایک محفل میں حاضر تھا تو نعت کا نعت پڑھ رہا تھا, تیری نسبت نے سوارا میرا انداز حیات, میں اگر تیرا نہ ہوتا سگے دنیا ہوتا. سگ کا معنی کتا, اگر تیرا نہ ہوتا تو دنیا کا کتا ہوتا. میں بھی کہیں مال کما رہا ہوتا, میں بھی کہیں چکر میں پڑا ہوتا, تیری نسبت نے سوارا میرا انداز حیات. میں اگر تیرا نہ ہوتا تو کوئی سگے دنیا ہوتا. میری طرح کے کئی لوگ تھے جو کچھ نہیں ہے اور اس کے نام پر بڑا کچھ ہے, تو وہ دل تھوڑا لگ سا گیا, کیفیت بن گئی, کوئی آنسو درد بن کے ٹپکنے لگے. میرے ساتھ ایک دوست بیٹھے تھے, میں نے ان سے کہا یار آج بڑا مزہ آیا نعت. وہ مینوں کہنے لگے نعت خانے 40,000 لے آ جے. میں کہا تو جھٹ کو کھلو جانا سی, پہلے دیندے ہو پھر شکوے کردے ہو. اور میں نے کہا ذرا ٹھہر جا, ٹھہر کے بتا, تھوڑا مزہ تو لے لینے دے. کبھی کبھی کسی کے منہ سے سننا اچھا بڑا لگتا ہے. کہنے لگا جی نہیں یہ ہوندہ ہی نہیں, جن دن پہلوں کرائیے نا. میں پھر دیکھیں نا کبھی کبھی ذوق عروج پہ ہوتا ہے. میں نے اسے کہا بات سن میری, میں بھی خلاف ہوں یہ جو ڈیمانڈ کرتے ہیں, جو دیتے ہیں, بڑا غلط کرتے ہیں, لیکن السلام علیکم دوستو, میں ہوں بلال حسین اور آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا یوٹیوب چینل ماشاءاللہ. اگر ہمارے چینل کی ویڈیو آپ دوستوں کو اچھی لگے تو ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں اور گھنٹی والے نشان کو دبائیں. جزاک اللہ ماشاءاللہ.